بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب کاہنوں سمیت ایک کے بعد ایک کر کے ہر کسی نے زلیخا کی بے عزتی کی، زلیخا کی انا اور غرور مٹی میں مل چکا تھا۔ اس نے اپنے آنسوؤں کو بمشکل کنٹرول کر کے مخالفین کا مقابلہ کرنے کے لیے ایک آئیڈیا سوچا اور کنیز کاری ماما کو بلا کر کہا کہ ایک بڑی سی شاندار سی دعوت کا انتظام کریں اور مصر کی تمام معزز خواتین کو مدعو کریں، آرام دہ نشستوں اور گاؤ تکیوں کا اہتمام کریں، پرسکون ماحول، بہترین کھانا اور مشروبات کا انتظام کریں، زیادہ تعداد میں نارنج اور مہمانوں کی تعداد کے مطابق خوب تیز دھار والے چاقو بھی ساتھ ہوں۔ کنیزیں حیران ہو کر ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگیں۔ پھر اس نے یوسف کو بلا کر کہا کہ کل کی دعوت میں عمدہ سا لباس پہن کر اور اپنے آپ کو اچھے سے آراستہ کر کے، اور جب میں کہوں تو پھلوں کی بھری ہوئی تشتری لے کر آنا اور میرے سامنے رکھ کر چلے جانا۔ کیا یہ میری خواہش پوری کر سکو گے؟ یوسف علیہ السلام نے تھوڑی سی جھجک کے بعد ہاں کر دی اور کہا کہ جیسے آپ کی مرضی۔ پھر زلیخا نے اپنے شوہر سے بات کی جو کہ ناراض ہو کے بیٹھے ہوئے تھے، اور کہا کہ میں اپنا کھویا ہوا وقار اور عزت بحال کرنے کے لیے ایک دعوت کا اہتمام کرنا چاہتی ہوں، اور آپ سے درخواست ہے کہ پردے کے پیچھے سے دعوت میں ہونے والے واقعات کو اپنی آنکھوں سے دیکھیں۔ یہ سن کر پہلے تو پوتیفار حیران ہوئے، پھر بولے کہ ٹھیک ہے، میں کوشش کروں گا۔ اگلے ہی دن دعوت کے وقت شہر کی تمام معزز خواتین اپنی اپنی بگھیوں اور غلاموں سمیت آنا شروع ہو گئیں۔ مہمانوں کے لیے تمام انتظامات بہت شاندار کیے گئے تھے۔ زلیخا بھی عمدہ لباس پہن کر مہمانوں کو خوش آمدید کہنے کے لیے موجود تھی۔ خواتین نے جمع ہوتے ہی پھر سے باتیں بنانا، مذاق اڑانا شروع کر دیا۔ پوتیفار کے دشمن کی بیوی بولی، زلیخا کی رسوائی کے بعد اس کے گھر آنا تو ہماری بھی رسوائی ہے، مگر میرے شوہر نے بھیج دیا۔ دوسری بولی، میں بھی نہ آتی مگر تجسس لے آیا تاکہ مزید کوئی نئی بات پتہ چل سکے۔ تیسری بولی، مجھے تو یوسف کو دیکھنے کا تجسس تھا اس لیے آئی۔ غرض یہ کہ سب خواتین آپس میں چیمہ گوئیاں کرتی رہیں اور زلیخا دیکھتی رہی، سنتی رہی اور صبر کے ساتھ برداشت کرتی رہی۔ وہی باروب مغرور زلیخا جس کے سامنے کوئی بول نہیں سکتا تھا، مگر دل ہی دل میں زلیخا کو یقین تھا کہ تھوڑی ہی دیر بعد ان سب خواتین کو آئینے میں اپنی اوقات نظر آ جائے گی، اور اس کے شوہر کو بھی یقین آ جائے گا کہ زلیخا کتنی بے قصور ہے یا قصوروار ہے۔ ادھر پردے کے پیچھے یوسف علیہ السلام بھی تیار ہو کر موجود تھے، جو کہ خواتین کی باتیں بھی سن کر پریشان ہو رہے تھے اور سوچنے لگے کہ کاش اس شیطانی محفل سے میں فرار ہو سکتا۔ کھانے اور مشروبات کے بعد زلیخا نے اعلان کیا، معزز خواتین، آج کی اس محفل میں چاقو کی تیز دھار اور نارنج کا نرم و نازک چھلکا ہمارے درمیان فیصلہ کرے گا۔ پوتیفار بھی زلیخا کی درخواست کے مطابق پردے کے پیچھے سے دیکھتے اور سنتے رہے۔ زلیخا مزید بولی، آپ سب سے گزارش ہے کہ نارنج اس وقت تناول فرمائیے گا جب میں اشارہ کروں۔ یہ ایک مخصوص ضیافت ہے جس کے انعقاد کی وجہ بعد میں سب کو معلوم ہو جائے گی۔ پھر اس نے نارنج تقسیم کرنے کے لیے کنیزوں کو اشارہ کیا۔ سب خواتین کو ایک ایک چاقو اور نارنج دے دیے گئے۔ پوتیفار مستقل پردے کے پیچھے سے سب کچھ دیکھتے رہے۔ آخر میں زلیخا نے کہا، اب آپ سب اپنے اپنے نارنج کاٹ کر تناول فرمائیں۔ جیسے ہی سب خواتین ایک ساتھ نارنج کاٹنے لگیں تو زلیخا نے کنیز کو اشارہ کیا اور پھر زور سے بولی، یوسف اندر داخل ہوں۔ زلیخا کی زوردار آواز کے ساتھ ہی یوسف علیہ السلام پھلوں کی تشتری کے ساتھ شاندار لباس زیب تن کیے ہوئے اندر آئے۔
تمام خواتین جو کہ پھل کاٹنے میں مصروف تھیں اچانک سے چونک کر دیکھنے لگی۔ تجسس تو پہلے ہی سب کو تھا ہی، آخر وہ کون ہے کہ جس نے اتنی مغرور اور حسین و جمیل دولت مند عورت کو اتنا جھکا دیا ہے۔ یوسف علیہ السلام کا نورانی وجود دیکھ کر سب ہکا بکا رہ گئیں اور چھری کی طرف سے بالکل دھیان ہٹ گیا اور سب نے اپنی اپنی انگلیاں کاٹ کر زخمی کر دی، مگر انہیں محسوس ہی نہیں ہوا۔ پوتیفار سب کو دیکھتا رہا۔ یوسف زلیخا کے سامنے پھل رکھ کر سب پر بجلیاں گرا کر واپس جانے لگے، مگر خواتین اسی طرف دیکھتی رہیں اور چھری چلاتی رہیں، ہاتھ کٹتے رہے۔ کوئی بولی، اتنا حسین جوان میں نے تو کبھی نہیں دیکھا۔ کوئی بولی، انسان نہیں حسن کا دیوتا ہے۔ کوئی بولی، فرشتوں والا ملکوتی حسن ہے۔ پھر اچانک جب اپنے ہاتھوں پر نظر پڑی تو سب چھریاں اور اورنج پھینک پھینک کر ہاتھ پکڑ کر بیٹھ گئیں۔ پوتیفار سب کی حالت دیکھ کر حیران و پریشان ہو گیا۔ زلیخا کھڑی ہوئی اور بڑے اعتماد سے بولی، وہ غلام جسے میں نے اپنی طرف مائل کرنا چاہا، دیکھ لیا آپ سب نے؟ میں نے بدی کا ارادہ کیا مگر اس نے پاک دامنی اختیار کی۔ آپ لوگ تو اسے صرف ایک بار دیکھ کر اپنے ہوش گنوا بیٹھی، لیکن میں تو اسے ہر روز دیکھتی ہوں، ہر وقت وہ میری نظروں کے سامنے ہوتا ہے۔ اگر آپ لوگ میری جگہ ہوتی تو کیا کرتی؟ بتائیں مجھے، کیا کرتی آپ لوگ؟ ایک بولی، انسانی روپ میں فرشتہ ہے۔ دوسری بولی، شاید دیوتا ہے۔ تیسری بولی، کوئی آسمانی مخلوق لوگوں کو اپنی پرستش کی جانب مائل کرنے آیا ہے۔ پھر سب بولیں، خداؤں کی قسم زلیخا حق بجانب ہے، یہ کوئی معمولی انسان نہیں ہے، دیوتا ہے۔ زلیخا چڑھ کر بولی، یہ سب بے سر و پا باتیں ہیں، وہ بھی آپ کی میری طرح انسان ہے۔ اب آپ سب مجھے جواب دیں کہ کیا ایسے ملکوتی حسن والے کے لیے رسوائی اٹھانا میری خطا ہے؟ کیا آپ سب اب بھی مجھے الزام دیں گی، گمراہ سمجھیں گی؟ وہ بولی، ہم اقرار کرتے ہیں کہ آپ بے بس ہیں اور ہم سب کی نکتہ چینیاں سراسر غلط ہیں۔ زلیخا بولی، بس یہی ثابت کرنا تھا، اب آپ سب جا سکتی ہیں۔ یوسف سب کی باتیں سنتے رہے اور پریشان ہوتے رہے، پھر پریشان ہو کر اپنے خدا سے بولے۔ ویڈیو کا اگلا حصہ دیکھنے کے لیے لائک، سبسکرائب اور اپنے پیاروں سے شیئر کرنا نہ بھولیں۔